السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے کوئی لمبی چوری گفتگو تو نہیں کرنی، صرف آپ کی طرف سے ایک سوال ہے جو مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دوں جو اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں، لیکن میں بھی ڈیٹ ہوں کہ بتاتا نہیں، مگر آج کافی اصرار کے بعد کومنٹ میں جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ سب اپنے کانوں سے سن لیں اور آواز پہچان کر تحقیق کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا سیکٹ، مسلک یعنی راستہ یا پھر چلنے کی جگہ، کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے عقائد کیا ہے؟ تو یہ بڑا حیران کن سوال ہے۔ ابھی پچھلے درس یعنی کل کے درس میں آپ نے میرے عقائد سماعت فرمائے ہوگے، اگر نہیں تو سماعت فرما لیجئے۔ اکثریت مجھے کومنٹ میں یزیدی کہتی ہے، اور آپ جانتے ہیں لوگ یزیدی کسے کہتے ہیں، جبکہ میں یزیدی نہیں، میں محمدی ہوں۔ یزید کون تھا، کیا تھا، کیسا تھا، میں نہیں جانتا، تاریخ لکھ دی گئی۔ کون قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بغیر تحقیق کے یزید پر فتویٰ لگانے والوں، میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ لعنت ہی بیچنی ہے نا، آؤ مل اس پر جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا اور قتل کیا، مل کر لعنت بیچتے ہیں، مگر ایک شخص کا نام لے کر اس پر تنقید کرنا، اگر دلائل آپ کے پاس بھی ہیں تو دلائل دوسری جانب ان کے پاس بھی ہوگے جو یزید کو اس جرم سے بری سمجھتے ہیں۔ خیر، کچھ لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں، کچھ دیوبند، لیکن بریلوی کوئی نہیں کہتا، اور سب سے برگر حیران کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مجھے شیعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات اور مجھ پر بہت بڑا الزام ہوگا۔ خیر، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگر میں فرقے کی آڑ میں آ کر گفتگو کروں گا تو میں اس فرقے کی حد میں قید ہو جاؤں گا، جبکہ میں تو آزادانہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، اور نہ ہی میں ان جیسا ہوں جن کی یہ کوشش ہے، بلکہ میں تو اسے سستی شہرت کہوں گا کہ ہر مسلک کے لوگ ان کو سنیں، میٹھی میٹھی باتیں کر دی، کچھ وظائف بتا دیے، اور پیسہ اور عزت۔ یاد رکھیے گا یہ تو اللہ کی دین ہے، مگر ذرائع غلط ہے، جس ذریعے سے کمایا جا رہا ہے وہ ذریعہ غلط ہے۔ اگر یہی کوشش میری ہوتی تو میں کبھی اس طرح کی گفتگو نہ کرتا کہ لوگ مجھے گالیاں دیں، کیونکہ جب بھی کسی نے حق بیان کرنے کی کوشش کی، اس کی راہوں میں لوگوں نے بہت سے روڑے اٹکائے، انہیں گالیاں سننا پڑی، انہیں لہو لہان ہونا پڑا۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم نے تو اپنی محبت کا کیا ثبوت دیا؟ وہ ہماری آنے والی نسلیں یاد کرے گی کہ خود ہی بلا کر خود ہی بے دردی سے شہید کر دیا، یہ تو تھی تمہاری ان سے محبت۔ آج ہم بھی کربلا کے مشن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو مشن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نکلے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا حسین کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی حق بات کہو، کربلا تمہاری ہوگی۔ اور جب لوگوں کی طرف سے ایسا رویہ شروع ہوا، چاہے مجھے جتنے بھی سنتے ہیں، میں جانتا ہوں مگر کم سنتے ہیں، مجھے حوصلہ ملنا شروع ہو گیا کہ اب تمہاری دعوت انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ اس لیے اگر گلی کے کتے آپ کو بھونکنے لگ جائے تو جتنا ان کو خاموش کرواؤ گے وقت کا ضیاع ہوگا اور ان کے بھونکنے میں بھی اضافہ ہوگا، تو کیا فائدہ ہوا؟ نہ وقت کا ضیاع کرو، نہ ان کی طرف متوجہ ہو، محنت سے اپنے کام کو جاری رکھو۔ وہ صرف بھونکنے کے لیے ہے، ہاں کچھ کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر جسے اللہ بچائے رکھے۔ نہ ہی میں وہ ہوں کہ جو کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں اور صحابہ کی نفرت کا بیج اپنے اور لوگوں کے دلوں میں بو رہے ہیں، جو عوام کے سامنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدمعاش ظاہر کروائے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کی رگ رگ میں رافضیت کا خون دو رہا ہو، میں ان میں سے بھی نہیں، اور نہ ہی میرا کوئی نیا مسلک ہے۔ میرا مسلک کیا ہے؟ میرا مذہب ہی میرا مسلک ہے، اور میرا مسلک ہی میرا مذہب ہے۔ اہل سنت، سنت پر عمل کرنے والے، اہل حدیث، حدیث پر عمل کرنے والے۔ سنت پر عمل کرنا ہو تو حدیث پڑھنی پڑتی ہے، اور قرآن نے صرف ایک ہی نام لیا ہے، اور وہی نام میرے مسلک کی پہچان ہے، هو سماکم المسلمین۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، جو نام ہمیں اللہ نے دیا ہے بہتر ہے اس سے جو لوگ دے، یہی میرا مسلک ہے۔ اور پھر اگر میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو پوچھا جاتا ہے کون سے والے مسلمان؟ تو اس کا میرے پاس جواب نہیں، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے کہ اس کی اطاعت کا معیار اطیع اللہ و اطیع رسول ہے۔ میں اپنی کوشش کے مطابق سنت پر عمل بھی کرتا ہوں، اور سنت پر عمل کرنے کے لیے اس سنت کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اس کے لیے میں احادیث کا مطابق، لہذا سنت پر عمل کرنے والا اہل سنت، حدیث پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا اہل حدیث۔ میرے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، دوسرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں نے آج تک ان دو کتابوں کے درمیان تیسری کتاب کو جگہ نہیں دی۔ کسی امام کا قول، کسی مولوی کی بات کو اس وقت تک نہیں مانتا جب تک اس کی تائید اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں کر دیتی، اور اگر ان کا کوئی قول قرآن و حدیث کے خلاف آ جائے
تو فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس فرمان پر عمل کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میرا عقیدہ تو واضح ہے، میرا مسلک وہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اور ان کے عقائد اور نظریات میں کوئی فرق نہیں۔